جی تو ویلکم بیک ہوگا ناظرین. تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی اسپیشل ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ارشاد بھٹی ایک بہت بڑی چھترول کر دیتے ہیں مریم نواز کی، نواز شریف کے، ان کے. تو اس ویڈیو میں بہت آپ کو مزہ آنے والا ہے. آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا انشاءاللہ. ویڈیو میں جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے بہت ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں. آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. تو ورنہ اپنے لچھن سیدھے کر لیں. اگر آپ نے مریم نواز صاحبہ کو بھی کہا ہو کہ گورنر راج لگا دیں گے، ذرا بہتر کر لیں اپنے آپ کو. اگر آپ سرفراز بگٹی صاحب کو بھی کہا ہو تو ہم مان لیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں؟ آج کی جو ملاقات ہو گئی ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر لگ بھی جائے گورنر راج تو یار ہوگا کیا؟ کے پی کی عوام تو ویسی باہر نہیں نکل رہی عمران خان کی رہائی کے لیے. کون سا کوئی 5 کروڑ کا صوبے میں سے کون سا کوئی 1 کروڑ یا 10 لاکھ یا 5 لاکھ لوگ نکل آئے. کیا ہو جائے گا اتنا اگر لگ بھی جاتا ہے بھٹی صاحب؟ بھائی جان کے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا بدقسمت فیصلہ کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا بلنڈر کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑی سیاسی غلطی کوئی نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، بلے کا چھن جانا، الیکشن ایکٹ میں تبدیلیاں، نیب میں ترمیم اور باقی سارا. اب یہ جو آئین کا آرٹیکل، آئین ہی پتہ نہیں کدھر ہے. ادھر ایک شارع دستور ہے جس پہ ابھی 2 بچیوں کو کچل دیا ہے ایک بڑے صاحب کے بیٹے نے. تو شارع تو موجود ہے، دستور پتہ نہیں کدھر ہے. تو اب بھائی جان یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے اس گورنر راج لگانا ہے، گورننس پرفارمنس کی وجہ سے گورنر راج لگانا ہے. اور چونکہ بڑی پولرائزیشن ہے، ادھر سے سخت بیانات آ رہے ہیں. تو بھائی جان دہشت گردی تو پھر اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے. تو آئی جی بدل دیں محسن نقوی صاحب کا، یا آپ ادھر بھی گورنر صدارتی راج لگا دیں. دہشت گردی تو بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، ادھر آپ گورنر راج کیوں نہیں لگاتے؟ اور اگر پرفارمنس اور گورننس کا معاملہ ہے تو شہباز شریف صاحب کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں؟ آپ نے یو این ڈی پی کی رپورٹ نہیں دیکھی، ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں دیکھی، آئی ایم ایف کی رپورٹ نہیں دیکھی، قرضے نہیں دیکھے، ریئل اسٹیٹ نہیں دیکھی، زراعت نہیں دیکھی، انڈسٹری نہیں دیکھی، عوام کا حال نہیں دیکھا، مہنگائی، بے روزگاری، غربت نہیں دیکھی. تو شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں. اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو ہٹائیں ان کو. تو بھائی جان خدا کا خوف کریں. آپ نریندر مودی اور بھارت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی 20 مرتبہ طالبان حکومت سے بات چیت کی ناکام کوشش کر چکے ہیں، تو اس کو بٹھائیں یار، اس کے ساتھ ملائیں. آج باقی یہ جو ابھی کامران بھائی ابھی یہ جو عظما خان ملی ہیں 20 منٹ کے لیے، اور وہ بتا رہی تھی عمران صاحب بڑے غصے میں تھے. عمران خان صاحب غصے میں تھے، ہاں غصے میں تھے. اور بھی انہوں نے بڑا کچھ کہا کہ جب تک آپ غلامی کے مائنڈ سیٹ میں رہیں گے غلام رہیں گے. خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ منگل کا دن طے تھا، عدالت نے حکم دیا اور عدالت کا اجازت نامہ تھا، اڈیالہ جیل والوں کا اجازت نامہ تھا، نام بھجوائے اور ملاقات نہیں. آج انہوں نے ملاقات کروائی ہے. کیا کر کے؟ رائی کا پہاڑ بنا کے. دفعہ 144 لگی ہوئی اسلام آباد میں، دفعہ 144 لگی ہوئی پنڈی میں، جگہ جگہ ناکے، سڑکیں بند، خاردار تاریں، پولیس بند ہے اسلام آباد. 20 منٹ کی ملاقات کروا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی جان کہ یہ حکومت ہر محاذ پہ ناکام ہو چکی ہے. اس حکومت کی اخلاقی حیثیت تو پہلے ہی کچھ نہیں تھی، کریڈیبلٹی تو پہلے ہی کچھ نہیں تھی، اور اوپر سے ابھی چونکہ وہ این ایف سی ایوارڈ، نئے صوبے اور صوبوں کے اختیارات کچھ واپس لے کے اب اس پہ بھاؤ تاؤ میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے گورنر راج لگائے. بھٹی صاحب یہی کہہ رہے ہیں نالائق، یہ نااہل، نیت میں ان کے کھوٹ، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی جان اچھا مجھے ایک بتائیں کامران بھائی جی کہ گورنر راج لگا کر یہ کر کیا لیں گے؟ سہیل افریدی صاحب کتنے بااختیار وزیر اعظم ہیں؟ ایف سی کس کے انڈر ہے؟ آئی جی کس کے انڈر ہے؟ چیف سیکٹری کس کے انڈر ہے؟ 8 مرتبہ تو وہ ایک طرف مریم نواز منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس چارٹرڈ جہاز ہے، وہ ملک در ملک پھیر رہی ہیں، دوسری طرف چادر کی بکل مار کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے. تو کیوں ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ بات چیت کریں، صوبہ اور وفاق مل کر بیٹھے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کیونکہ مقصد بڑا ہے. مقصد پاکستان ہے، مقصد دہشت گردی ہے، مقصد 25 کروڑ عوام ہے. یہ مقصد آپ نہیں ہے. ابھی بنو میں جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، کب تک آپ یہ جنازے دفناتے رہیں گے اور آپ آپس کے گریبان پاڑ؟ آج عمران صاحب کی ملاقات ہوگی ان کی بہن سے، وہ زندہ سلامت ہیں، صحت مند ہیں، تھوڑے غصے میں تھے. بھٹی صاحب بس نہیں چل رہا تحریک انصاف کا، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے
یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مقام عمران خان نے اپنا اچیو کر لیا ہسٹری میں، اب بس چلے نہ چلے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تاریخ میں یہ لوگ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے دور دور تک، رانا صاحب کے جو لوگ ہیں، پارٹی ہے جو، کس طرح دیکھتے ہیں آپ سر؟ وہ آپ نے ایک فکرہ بولا ہے میرے بھائی، آج کے پروگرام کا حاصل ضرب فکرہ آپ نے رانا صاحب کو کہا ہے کہ آپ تو ویسے ہی ہیں آپ تو ویسے ہی ہیں جی، آپ تو ویسے ہی ہیں. تو جو ویسے ہی ہیں انہوں نے کیا ہسٹری میں نام لکھوانا، کیا ہسٹری میں آنا، کیا ہسٹری میں جانا. رانا صاحب بھائی ہیں اپنے، ان کی ساری باتیں قبول. سر میں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حضور آپ کی طبع خوش ہو جائے. گورننس پرفارمنس کے بالکل مسائل ہیں، دہشت گردی بھی ہے اور ان کے بیانات بھی ٹھیک نہیں ہیں. لیکن میں یہی 3 چیزیں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ٹھیک ہیں؟ یعنی میں نے تو ایک سوال پوچھا ہے نا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہاں آپ نے لکھا ہوا ہے، یا اور میرے بھائی آپ تو ریکارڈ قرضہ لے چکے ہیں، اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ قرضے کا سود اتارنے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے. اور میرے بھائی 6.5 جی ڈی پی کا کرپشن میں چلا جاتا ہے. اور اگر تو آپ نے مراد علی شاہ کو بھی دھمکی دی ہو کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، یہ جو گٹر میں 3 سالہ اکلوتا والدین کا بچہ گرا ہے، تو ورنہ اپنے لچھن سیدھے کر لیں. اگر آپ نے مریم نواز صاحبہ کو بھی کہا ہو کہ گورنر راج لگا دیں گے، ذرا بہتر کر لیں اپنے آپ کو. اگر آپ سرفراز بگٹی صاحب کو بھی کہا ہو تو ہم مان لیتے ہیں، لگائیں. اور دوسری بات ہے لگا لیں، کیوں نہیں لگاتے؟ یہ شوق بھی پورا کر لیں. آپ نے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ہیرو بنا دینا ہے. وہ اگر ان کے کوئی مسائل ہیں، اگر دہشت گردی ہے، اگر اور آپ چیزیں سمجھتے ہیں مس مینجمنٹ ہے، تو وہ تو ہیرو بن جائیں گے. لگا لیں آپ گورنر. اور مجھے گارنٹی تو دے دیں ایک کہ گورنر راج لگانے کے بعد آپ دہشت گردی روک پائیں گے، گورننس پرفارمنس کے مسائل بہتر کر پائیں گے، اور آپ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. میرے بھائی آپ کس کام کے لیے آئے تھے؟ آئے تو نہیں تھے، لیکن جب آ گئے ہیں تو کس کام کے لیے آئے تھے؟ اس کام کے لیے آپ آئے تھے. اس کے بعد آپ نے ایک اور قرارداد لائیں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ ذرا ٹھیک طرح سے شور شرابہ کرتے ہیں، ان کو ادھر سے بھی نکال دیں، سینٹ سے بھی نکال دیں، صوبائی اسمبلیوں سے بھی نکال دیں، پابندی بھی لگا دیں. اس کے بعد گارنٹی دیں ملکی مسائل حل کرنے کی. اور بھائی آپ نے تو 35 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. 35 سال سے ہم آپ کو بھگت رہے ہیں، آپ کی 3ری نسل بھگت رہے ہیں، ابھی بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا. بس کر دیں یار. آپ اوپر سے لے کر نیچے تک کیا کر دیا آپ نے اس ملک کا. کیا یہ ملک تھا جب آپ لوگوں کے ہتھے چڑھا؟ کیا ملک؟ پرویز مشرف صاحب یاد آ رہے ہیں جب وہ ریزائن دے رہے تھے، کب اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اور یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ کیوں کہہ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں، وہی جن کو یہ زر بابا کہتے تھے. ابھی نواز شریف صاحب نے اس قومی اسمبلی کے اجلاس سے چھٹی لے لی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو آئے ہیں، وہ ووٹ دے گئے. 27ویں کو صدر زرداری کو کہتے تھے کہ آپ کے پروگرام میں کہتے تھے اینڈ پہ ضرور کلپ چلائیے گا، یہ زر بابا ہے، 40 چور ہے، اس سے اتحاد کے بجائے کنویں میں چھلانگ ماریں گے. اور ادھر والے کیا کہتے تھے؟ یہ کیا اب ان کو تاحیات استثنا دے دیا کرپشن اور فوجداری مقدمات سے زرداری صاحب کو. اور تاحیات میں تو کہتا ہوں کہ اگلی حیات کا بھی کوئی ایک قانون بنائے کہ اس کے بعد اللہ ان کو لمبی عمر دے، لیکن جب اوپر جائیں وہاں بھی استثناء ہوگا. یہ بھی کوئی قانون سازی کریں یا کوئی اس طرح کا کوئی جگاڑ لگائیں. بالکل ٹھیک سر. پتہ نہیں کیا لگے ملک تجربات کی. اب ایشو یہ ہے کامران بھائی کہ نئے صوبے جی. تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی. ویڈیو میں ارشاد بھٹی نے بہت بڑی چٹکول کر دی تھی مریم نواز کے شریف خاندان کی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ میں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا آپ کی کیا رائے ہے، اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس لازم کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور ہمارا حوصلہ بڑھ سکے. تو ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو.